تو اس مناسبت سے اس فرد کے متعلق ہم آپ کی خدمت میں کچھ حقائق پیش کریں گے اپنے محترم بھائیوں کے کتب سے، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ کسی کی دل آزاری کے لیے نہیں بلکہ یہ معرفت کے لیے۔ اسلام کی تاریخ میں جس شخص کو فاروق کا نام دیا گیا ہے، جڑے فاروق دا نام دیتی گئی ہے اور دیتی بھی یہودیوں نے ہے، تو وہ کیسا آدمی تھا؟ یہ کتاب محترم میرے محترم ناظرین تاج العروس من جواہر القاموس جزء 17 کتاب چھپی ہے کویت میں۔ یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے میرے محترم ناظرین، صفحہ نمبر 72 میں بات ہو رہی دلال کی، گدھا فروشوں کے بازار میں دلالی کا کاروبار۔ پرانے زمانے میں گاڑی تو ہوتے نہیں تھے، اگر آپ نے کہیں سے کہیں سفر کرنا ہے یا تو آپ کو خچر خریدنا ہے یا آپ کو اونٹ خریدنا ہے یا آپ کو گدھا خریدنا ہے یا گھوڑا خریدنا ہے، تو یہ صاحب جو تھے مبرتش کس کو کہتے ہیں میرے عزیزو؟ الدلال او الساعی بین البائع والمشتری۔ دلال وہ شخص جو دوڑتا ہے، سائی بولتے ہیں دوڑنے والے کو، گاہک اور صاحب مال کے درمیان اس کا کام ہے دوڑنا، دوڑتا ہے۔ اور پرانے زمانوں میں عربوں میں یہ ہوتا تھا، مثلا وہ نیگوشیشن ہوتی تھی نا، وہ کہتا ہے میرے دلال سے کہتے تھے کہ دلال ہے مجھے گدھا چاہیے، اچھا میں جانتا ہوں گدھے کتنی قیمت کی چاہیے بھائی، کہتا ہے 100 روپے کی، وہ آ کے بیچنے والے سے کہتا ہے کہ بھائی جو صاحب مال ہے، ایک آدمی ہے گدھا لے رہا ہے 100 روپے کا مانگ رہا ہے، وہ کہتا ہے نہیں یہ 150 کا ہے، پھر آ کے اس کو دوڑ کے واپس چلے جاؤ بھائی گاہک کے پاس کہ بھائی وہ 150 کہہ رہا ہے، پھر وہ کہتا ہے نہیں بیوقوف تو کتنا جھوٹا آدمی ہے، اس کو ایک دو دلال کو ایک دو گالی دے دو، میں 140 میں 110 سے زیادہ نہیں دوں گا، پھر ادھر جا کے دوڑتا ہے، وہ کہتا ہے وہ 110، پھر وہ کہتا ہے نہیں میں 145 کو دوں گا، پھر واپس آتا ہے 145، پھر گاہک کہتا ہے نہیں میں 115 سے زیادہ نہیں دوں، تو اس تو بہت دوڑنا پڑتا ہے آگے پیچھے، اس میں بہت دفعہ جھوٹ بھی زیادہ بولنا پڑتا ہے دلالوں، یہ کام تھا ان کا۔ ورد فی الحدیث، حدیث شریف میں وارد ہوا ہے، کان عمر فی الجاہلیت مبرتشا، عمر خلیفہ بننے سے پہلے کیا تھے؟ یہ تھے بھائی ہاں دلال تھے، بروکر تھے۔ ای کان یکتری للناس الابل والحمیر ویاخذ علیہ الجعل، یہ کرائے کے لیے ڈھونڈتے تھے بھائی، رینٹل کار رینٹل، آج کل کار رینٹل چلتا ہے نا تو یہ اس زمانے میں گدھا رینٹل کمپنی تھا، ایجنسی تھا گدھا رینٹل، عمر بن الخطاب جس کو گدھا چاہیے وہی اس کے پاس چلے جاتے کہ ڈرا تو یہ جو ہے کاروبار اسی کا کرتے تھے۔ اچھا اس کے بہت سارے اور بھی ہیں، گدھا رینٹل کا آدمی کا اور بھی بہت سارے اس کے حوالے ہیں، ملاحظہ فرمائیے کتاب غریب الحدیث ابن جوزی صاحب کی، شاب منشورات محمد علی بیضون دار الکتب العلمیہ، اس میں فی الحدیث وکان عمر وکان حدیث میں وارد ہے کان عمر فی الجاہلیت مبرتشا، المبرتش الساعی بین المشتری والبائع مثل الدلال، مبرتش کہتے ہیں دلال کو، بروکر، ٹھیک ہے نا، گدھا رینٹل، ڈانکی رینٹل کمپنی تھی، کمپنی میں ویسے یہ خود ہی تھے، کمپنی میں بھی ایک آدمی، وہ آفس واپس بھی نہیں تھا نا، وہ ان کا آفس وہی تھا کہ بازار میں دوڑتے تھے۔ کتاب ہے الغریبین فی القرآن والحدیث، تالیف العلامہ ابو عبید احمد بن محمد الہروی الازہری، متوفی سنہ 401، شاب مکہ المکرمہ الریاض، سنہ 1999 میں کتاب چھپی ہے۔ اس کتاب میں ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 170 میں، برتشا الحدیث کان عمر فی الجاہلیت مبرتشا، مبرتش کس کو کہتے ہیں؟ دلال کو کہتے ہیں، آدمی تائی دلال بھائی، ایک دفعہ دلال فور ایور دلال۔ القاموس المحیط روزابدی صاحب کی کتاب مؤسس الرسالات سنہ 2005 میں چھپی ہے، المبرتش الدلال، مبرتش کس کو کہتے ہیں؟ دلال کو کہتے ہیں، صفحہ نمبر 585۔ وکان عمر فی الجاہلیت مبرتشا، عمر صاحب جاہلیت میں کیا تھے؟ بڑے کاروباری تھے، بڑے قوم کے سردار تھے جی۔ ایسے سردار کو آپ نے دیکھا زندگی میں؟ قریش کے سردار کو بھائی آپ نے دیکھا کسی ایم این اے کو سبزی فروشوں کے بازار میں، وہ ہوتا ہے نا پاکستان میں کیا کہتے ہیں، منڈی کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں پاکستان میں، وہاں پہ بھائی کوئی گاجر بیچا، گاجر کا وہ ہوتا ہے نا بروکر۔ اچھا النہایہ فی الغریب الحدیث والاثر ابن الاثیر، چھاپ مؤسسۃ التاریخ الاسلامی، یہاں پر صفحہ نمبر 119 میں، برتشا کان عمر فی الجاہلیت مبرتشا، وہ مبرتش کیا؟ دلال، یہ حضرت دلال تھے جی۔ شمس العلوم ودواء کلام العربی من الکلوم، اشوان ابن سعید الحمیری، متوفی سنہ 573، جز نمبر 1، کتاب چھپی ہے سنہ 1999 میں، کتاب چھپی ہے ظاہراً دار الفکر دمشق میں۔ اچھا یہاں پہ ملاحظہ فرمائے برتشا ولی کان عمر فی الجاہلیت مبرتسا، یہ صاحب تئی دلال۔ ایک اور بھی آپ کو دکھائیں میرے محترم ناظرین، من جواہر اللغہ المطالع النصریہ فی الاصول الخطیہ، تالیف ابو الوفاء نصر ابن نصر یونس الوفائی الحوریسی، متوفی سنہ 1291، مکتبۃ السنہ قاہرہ میں چھپی ہے کتاب سنہ 2005 میں۔ کان قبل اسلام ہی عمر بن الخطاب، اسلام سے پہلے مبرتش تھے، یعنی ای دلالا ساعیا بین البائع والمشتری، یہ دلال تھے بھائی، وہ کسی اور چیز کی بھی دلالی نہیں ہوتی تھی ان کی، کس چیز کی دلالی تھی بھائی؟ ہاں گدھا خچر ان چیزوں کی۔ اور یہ دلالی کے ساتھ ساتھ ان کے ایک اور شرمناک تاریخ ہے،
پہلے اسلام سے پہلے زیادہ ہمارے عمری بھائی جو ہے نا اس بات پہ زیادہ شرمندہ ہوتے ہیں، ان کو ہونے دیں بھائی، تاریخ اب کیا کر سکتے، تاریخ ہے. ایک ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک ہے امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام، اہل بیت اطہار، اور دوسرے ہیں دلال وغیرہ. یہ سورہ مبارکہ انعام ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، آیت نمبر 140، قد خسر الذین قتلوا اولادهم سفہا بغیر علم، جنہوں نے اپنی اولاد کو جہالت سے، نادانی سے انہوں نے قتل کیا ہے، وہ بڑے خسارے میں، بڑے ظالم ہیں، بڑے خسارے میں. وحرموا ما رزقهم اللہ افتراء علی اللہ، انہوں نے اپنی اولاد کو رزق سے، زندگی سے انہوں نے محروم کیا اور اللہ تعالیٰ پہ انہوں نے افتراء باندھا ہے. الذل وما كانوا مهتدین، یہ کیا، یہ گمراہ ہیں اور یہ ہدایت پہ نہیں ہے. یہ کس کی بات ہو رہی بھائی؟ کہ پرانے زمانے میں اسلام سے پہلے عرب اپنی بیٹیوں کو زندہ بگور کرتے تھے، یعنی بیٹی کو ولادت کے فوراً بعد اسی وقت، یا یہ ہوتا تھا کہ ولادت کے بعد نہیں، بیٹی 2 سال 3 سال 4 سال کی ہو گئی ہے، اس کو زندہ بگور کرتے تھے. ہمارے جو فاروق صاحب ہیں ان کے متعلق ان کے اپنے الفاظ ہیں، ملاحظہ فرمائیے. یہ کتاب الحاوی الکبیر، کتاب دار الکتب العلمیہ، الجزء الثالث عشر. یہ کتاب فقہ الحاوی الکبیر مذہب شافعی پہ ہے کتاب ہے، اور اس کے مصنف ہیں محمد ابن حبیب الماوردی. اچھا، ماوردی صاحب نے کتاب لکھی. یہ کتاب چھپی ہے سن 1994 میں، لیکن یہ کتاب یہ بہت پرانا آدمی ہے، یعنی یہ مجتہدین میں سے مجھے یاد نہیں ہے سن 5ویں صدی کا یا 4تھی صدی کا یا 6ٹھی صدی کا، اس طرح پرانا آدمی. یہاں پر صفحہ نمبر 67 میں شافعی صاحب کا فتویٰ، اگر کوئی کسی بے گناہ فرد کو قتل کرے تو اس کا کفارہ کیا. آپ کسی بے گناہ کو قتل کرتے ہیں، اس کا کفارہ کیا. اس کے ذیل میں وہ یہ روایت نقل کرتے ہیں. وہ روایت ہے کن سے؟ عمر بن خطاب سے. قال انه قال یا رسول اللہ انی وعدت فی الجاہلیہ، وعد واذا الموءودۃ سئلت ای ذنب قتلت. موءودہ مفعول ہے، صیغہ مفعول ہے، جس کی وعد ہوئی ہے. موءودہ جس کی وعد ہوتی ہے زندہ بگور کرنے کو. واذا الموءودۃ سئلت، موءودہ جب چھوٹی بچی، سئلت یہ ای ذنب قتلت، ہم پوچھیں گے روز قیامت چھوٹی بچی کو تم نے زندہ بگور کیا، کس جرم میں تم نے زندہ بگور کیا؟ یہ ای ذنب، کس جرم میں؟ یہ قرآن کی آیت ہے. عمر کہتے ہیں کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا انی وعدت فی الجاہلیہ، اس زمانے میں جب بازار میں کاروبار تھا، میرا کاروبار کیا تھا، وہ بروکر تھے بھائی. میں اس زمانے میں نے اپنی بیٹی کو زندہ بگور کیا ہے، اس کا کچھ بتا دیجئے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اعتق عن کل موعود رقبہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ جتنی بیٹیوں کو تم نے دفن کیا، ہر ایک کے مقابلے میں ایک غلام آزاد کر دینا. ٹھیک ہے نا. اب اس نے کتنے کو قتل کیا، اپنے کتنے بیٹیوں کو اللہ جانتا ہے. وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب سے پتہ چلتا ہے کہ ایک سے زیادہ تھیں. فرمایا کہ اعتق عن کل موعود رقبہ، جتنے کو تم نے زندہ بگور کیا ہے اس کے مثلا 2 یا 3 4 5 جتنے کیا، اگر 4 کیے تو 4 غلام آزاد کرو، اگر 5 کیے تو 5 غلام آزاد کرو. پھر وہ کہتے ہیں کہ ان ذلك ان العرب في الجاهليه كانت تحفر تحت الحامل اذ ضربها الطلق حفيره يسقط فيها ولدها اذا وضعته، فاذا كان ذكرا اخرجوه منها وان كان انثى تركت في حفرتها وطم التراب عليها حتى تموت وهذا قتل عمد وقد اوجبت فيه الكفاره. کہتے ہیں کہ عرب اس زمانے میں کیا کرتے تھے بھائی، کوئی عورت ہے نا، وہ بھی اس کو درد برتھ کا جو درد ہوتا ہے، ولادت کی جو درد ہوتا ہے اس کو آئی ہے، ابھی ولادت کا وقت ہے، تو اس کے پیر کے نیچے زمین کو کھودتے تھے بھائی، خون اس کا گر جائے، بچہ بھی اس میں گر جائے نا. جو ہی بچہ گر جاتا تھا وہ اس کھڈے میں گر جاتا تھا، تو چھوٹا سا کھڈا وہ کھودتے تھے. تو اگر وہ لڑکا ہوتا تھا تو اس کو کھڈے سے نکال دیتے تھے، اگر لڑکی ہوتی تھی تو اس کو چھوڑ دیتے، اس پہ مٹی ڈال دیتے، وہی مر جائے. لیکن عمر صاحب نے مختلف اشکال سے یہ کام کیے ہوں گے. فاروق صاحب نے یہ کتاب تتمت اضواء البیان فی ایضاح القرآن بالقرآن، تعلیف محمد الامین ابن محمد المختار الجکنی الشنقیطی، الجزء التاسع. ملاحظہ فرمائیے اس کتاب میں سورہ تکویر میں یہ آیات ہیں. وَإِذِ الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ وَالْمَوْءُودَةُ الْمُثَقَّلَةُ بِالتُّرَابِ حَتَّى الْمَوْتِ وَهِيَ الْجَارِيَةُ كَانَتْ تُدْفَنُ حَيَّةً فَكَانُوا يَحْفُرُونَ لَهَا الْحُفْرَ وَيُلْقُونَهُ فِيهَا ثُمَّ يُهِيلُونَ عَلَيْهَا التُّرَابَ. کہتے ہیں موعودہ سے مراد یہ ہے کہ موعودہ بچی کو آپ، موعودہ وہ بچی جس پہ آپ نے مٹی ڈال دی، یعنی زندہ بگور کیا. وہ کھڈا کھودتے تھے نا، قبر کھودتے تھے بچے کے لیے، اس کو ڈالتے تھے بچی کے لیے اور اس کو زندہ بگور کرتے. پھر وہ فرماتے ہیں وَقَدْ جَاءَ عَنْ عُمَرَ قَوْلُهُ. عمر صاحب سے فاروق صاحب تو روایت ہوئی ہے کہ فاروق صاحب نے فرما دیتا ہے امران فی الجاہلیہ احدہما یبکینی والآخر یضحکنی. مجھ سے 2 باتیں ہوئی جاہلیت میں 2 کام کرتا تھا، وہ مجھے یاد آتے ہیں. ایک کام کی وجہ سے میں روتا ہوں، دوسری کام کی وجہ سے میں ہنستا ہوں. اما الذی یبکینی، جو مجھے رلاتا ہے، جو فاروق نو رلاندہ پیا ہے، جو فاروق صاحب کو رلاتا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے فقد ذهبت بابنۃ لی لأوادہا. میری ایک بچی تھی، میں اس کو اپنے ساتھ لے کے گیا کہ میں اس کو زندہ بگور کر دوں.
فكنت أحفر لها الحفرة وتنفض التراب عن لحيتي وهي لا تدري ماذا أريد لها. دیکھیں اس شخص کو. عمر کہتا ہے کہ میں بچی کو ساتھ لے کے گیا کہ بھئی میں اس کو, بچی کو کیا معلوم بیچارے کو, اب 3 سال کا, 4 سال کا, 5 سال کا, ٹھیک ہے نا, خالہ ہے ان لوگوں کا, خالہ, کیونکہ حفصہ ان کی ماں, ان کے خالہ, بیچاری خالہ. اب 5 سال کی بچی ہے, 3 سال, 4 سال, 6 سال کی, وہ بچی کے دل میں باپ کے لیے بہت ہی محبت بھی ہوتی ہے. باپ جتنا بدماش بھی ہو نا, پھر بھی بچیاں بہت مہربان ہوتی ہیں. تو میں اس کو لے کے گیا. عمر خود کہتا ہے مجھے جب یاد آتا ہے تو مجھے رونا آتا ہے اس مسئلے پہ. میں بچی کو لے کے گیا اپنے ساتھ کہ میں اس کو دفن کر دوں, زندہ بغور کر دوں. تو میں زمین کھودنے لگا, اور زمین کھودتا تو یہ بچی آتی تھی اور میرے داڑھی پہ جو مٹی آ جاتا تھا اس کو اپنے ہاتھوں سے صاف کرتی تھی. اس کو پتہ نہیں ہوتا, بچی کو پتہ نہیں تھا میں کیا کرنے لگا ہوں. یہ نص الفاظ ہیں عمر کے, یہ شیعوں کا کتاب نہیں ہے, یہ نص الفاظ ہیں عمر کے, ان مخالفین کے اپنے کتاب میں. اور بچی کو میں زندہ بغور کرنے لگا ہوں نا, میں بچی کو نہیں معلوم اب ابا جان وہاں پہ کڈا کود رہے ہیں, قبر کود رہا ہے, اس بچی کو کیا معلوم. اب میرے چہرے پہ, میرے کپڑے میں وہ آتا ہے نا, غبار آتا ہے, خاک آتا ہے, تو مٹی آتی ہے, تو وہ اس کو جھاڑنے لگتی ہے, اس کو صاف کرنے لگتی ہے. تو پھر کہتا ہے فَإِذَا تَذَكَّرْتُ ذَلِكَ بَكَيْتُ. عمر کہتا ہے مجھے جب یہ واقعہ یاد آتا ہے تو میں روتا ہوں. والأخرى كنت أصنع إلها من التمر. دوسرا واقعہ جو مجھے ہنساتا ہے وہ یہ ہے, كنت أصنع إلها من التمر أضعه عند راح السيح يحرسني ليلا. کہتا میں کھجور سے بت بناتا تھا, کھجور سے بت بناتا تھا اور اس کو اپنے سرہانے پہ رکھتا تھا, اپنے بستر سرہانے پہ رکھتا تھا تاکہ یہ میری محافظت کرے. اپنی محافظت کے لیے میں بت بناتا تھا کھجور سے تاکہ یہ میری محافظت کرے. فَإِذَا أَصْبَحْتُ مُعَافًا أَكَلْتُ. اور صبح جب میں اٹھتا تھا, بھوک لگتا تھا تو میں اسی اپنے خدائی کو کھا لیتا تھا. فَإِذَا تَذَكَّرْتُ ذَلِكَ ضَحِكْتُ فِي نَفْسِي. اور جب مجھے یہ واقعہ یاد آتا ہے تو میں ہنستا ہوں. اور ٹھیک ہے بھائی, مزید البیان فی مذہب الامام الشافعی, چاپ دار المنہاج, تعلیف ہے ابو الحسن یحییٰ ابن ابی الخیر ابن سالم العمرانی الشافعی الیمنی, چاپ دار المنہاج, مجلد نمبر 11, کتاب چھپی ہے دار المنہاج میں, صفحہ نمبر 662 میں. ایک روایت کرتے ہیں واثلہ ابن اسقا سے, ایک صحابی, پھر اسی سے روایت کرتے ہیں وروا, اس نے یہ بھی روایت کی واثلہ ابن اسقا نے کہ عمر نے, ان عمر, فاروق صاحب نے, قال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ انی واعدت فی الجاہلیہ, میں نے جاہلیت میں بچیوں کو زندہ بغور کیا ہے, میں نے بچیوں کو, بیٹیوں کو زندہ بغور کیا ہے. ایک واقعہ تو وہی تھا نا, اس پہ جو اتنا دل خراش واقعہ ہے کہ اس کو خود رونا ہے, کہتا ہے مجھے خود رونا آتا. قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ اعتق بكل موعودۃ رقبہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنی بچیوں کو تو نے زندہ بغور کیا اس ہر ایک کے لیے تو ایک بندہ آزاد کر, ایک غلام آزاد کر. پھر صفحہ نمبر 626 میں پھر اسی روایت کو لے کے آتا ہے اور کہتا ہے وہذا نص, یعنی عمر, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ انی وعدت فی الجاہلیہ, ھذا نص فی ایجاب الکفارۃ علی الکافر. کہتا ہے یہ ہماری دلیل ہے کہ کافر پہ بھی کفارہ واجب ہوتا ہے, کیونکہ عمر نے جب یہ کیا تھا تو وہ کافر تھا. کتاب کفایۃ النبیہ شرح التنبیہ فی الفقہ الامام الشافعی, تعلیف ابو العباس نجم الدین احمد ابن ابی رفعہ, متوفى سنہ 710, جزء السادس عشر, کتاب چھپی ہے کہاں پر, دار الکتب العلمیہ بیروت میں, سنہ 2009 میں. اور بھائی شیعہ کتاب میں دکھا رہا ہوں آپ کو, خالفین کی اپنی کتابیں. صفحہ نمبر 248, عمر صاحب نے کہا, روایت ہے کہ عمر صاحب نے, یا رسول اللہ انی وعدت فی الجاہلیہ قال اعتق عن کل موعود برقبہ. جناب یہ کتاب ہے المختار من طرائف الامثال والاخبار, تالیف نبیہ الداموری, کتاب چھپی ہے دار الکتب اللبنانی میں. یہاں پہ صفحہ نمبر 29 میں یہ روایت کرتے ہیں. عمر صاحب سے پوچھا گیا ما اعجب ان اعجب ما مر به فی حیاته, فقال, عمر صاحب سے پوچھا گیا کہ آپ اپنی زندگی کے عجیب ترین واقعہ میں سنا دیں, عجیب ترین واقعہ, انوکھا ترین واقعہ سنا. تو کہا ہما حادثتان, عمر صاحب نے کہا کہ 2 واقعات ہیں. کلما تذکرت الاولى ضحکت وکلما تذکرت الاخرى بکیت. جب مجھے ایک یاد آتا ہے تو ہمیشہ میں ہنستا ہوں, اور جب دوسرا واقعہ مجھے یاد آتا ہے ہمیشہ میں روتا ہوں. فقیل له فما الاولى التي تضحكك. لوگوں نے پوچھا, صحابہ کرام نے پوچھا, ٹھیک ہے نا, فاروق صاحب بتائیے وہ واقعہ جس کی وجہ سے آپ ہمیشہ ہنستے ہیں, وہ فرما دیں, ہمیں بتائیں وہ کیا ہے. فاروق صاحب نے اس طرح تشریح کی, كنت في الجاهلية أعبد صنما من العجوة فإذا دار العام أكلت هذا الصنم وصنعت من البلح الجديد صنما غيره. بلح کھجور کے اسامی میں سے ایک اسم ہے حجاز میں. کہتا ہے جاہلیت میں کھجور سے بت بناتا تھا, اور 1 سال جب گزرتا تھا تو میں اس کو کھا لیتا تھا. اسی بت کو کھا لیتا, اپنے خدا کو کھا لیتا تھا, پھر دوسرے کھجوروں سے دوسرا بت بنا لیتا تھا اپنے لیے. قیل له وما الأخرى التي تبكيك. لوگوں نے پوچھا کہ عمر صاحب, فاروق صاحب, سانو دسو وہ کیڑا واقعہ ہے جڑا تمہوں رولاندا پہ ہے, جو آپ کو رولاتا ہے, وہ کون سا واقعہ ہے, ہمیں سنا دیں. تو فاروق صاحب نے کہا بینما كنت احفر حفرة لوادة
ابنتی کان الغبار یتناثر علی لحیتی، کہتا میں اپنی بیٹی کو لے کے گیا تھا کہ میں اس کو زندہ بگور کر دوں، اور میں قبر کود رہا تھا اس بیچارے کے لیے، اور جب میں قبر کود رہا تھا تو اس کا غبار گرد جو ہے وہ میری داڑھی پہ آ جاتا تھا، داڑھی پہ بیٹھتا تھا. کانت ابنتی ہادی تنفض عن لحیتی هذا الغبار، اور یہ معصوم بیٹی بچی جو ہے میری داڑھی سے اپنے ہاتھوں سے ننھے ہاتھوں سے یہ صاف کرتی تھی. وہ کودتا ہوگا نا، بیٹھتا ہوگا ایک سانس لینے کے لیے، بچی آتی ہوگی بیچاری، بابا جان اس کو داڑھی صاف کرتی ہوگی. ومع ذلك فقد وعدتها، اس کے باوجود میں نے اس کو دفنا دیا، اس کے باوجود میں نے اس کو زندہ بگور کر دیا، اس معصومیت کے ساتھ میں نے اس کو زندہ بگور کر دیا. یہ کتاب الموسوعۃ الفقہیۃ المقارنہ، نام التجرید، تعلیف ہے ابو الحسین احمد ابن محمد ابن جعفر البغدادی القدوری، متوفا ہے یہ سنہ 428، 1000 سال سے پہلے ہجری کو. چھاپ دار السلام، یہ کتاب چھپی ہے سنہ 2004 میں دار السلام قاہرہ مصر میں. ملاحظہ فرمائیے اس کتاب میں صفحہ نمبر 5809 میں، جلد نمبر 11 میں، روی عن عمر انه سأل النبی صلی اللہ علیہ وآلہ انی وعدت فی الجاہلیہ فقال اعتق لكل موعود رقبہ. عمر صاحب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، یہاں مجھ سے بھی یہ غلطی ہو گئی، میں نے بچوں کو زندہ بگور کیا. فرمایا کہ ہر بچی کے مقابلے میں ایک غلام آزاد کر. النجم الوہاج فی شرح المنہاج، تعلیف ابو البقاء محمد ابن موسیٰ الدمیری، توفا سنہ 808، چاپ دار المنہاج، یہ جلد نمبر 8 ہے اس کتاب کی. کتاب چھپی ہے سنہ 2004 میں. اس میں بھی یہی ہے. عمر صاحب نے کہا کہ میں نے جاہلیت میں بچوں کو زندہ بگور کیا ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ہر بچی کے مقابلے میں ایک غلام آزاد کر. اب اس نے کتنے بچوں کو زندہ بگور کیا ہو. یہ عباس محمود العقاد صاحب جو ہیں، یہ مصر میں ابھی پچھلی صدی میں بہت بڑے اسلامک تھنکر اور بہت بڑے رائٹر گزرے. یہ کتاب عباس محمود العقاد صاحب کی ہے، عبقریت عمر، دی جینیس آف عمر. عبقریہ بولتے ہیں جینیس کو، عمر کا عبقریت، عمر کا نبوغ، عمر کی عبقریت بولتے ہیں نبوغ کو، جینیس ہونے کو. عمر ہیرو تھا، عمر ذہین تھا، عمر بڑا ہی چنگا آدمی تھا. عبقریت عمر، عباس محمود العقاد، یہ کتاب چھپی ہے سنہ 1998 میں. یہاں پہ صفحہ نمبر 190 میں فرماتے ہیں، کہتے ہیں وكثير على المصدقين المفرطين في التصديق أن يعرفوا هذا عن عمر ثم يصدقوا أنه وعد بنتا في الجاهلية على تلك الصورة البشعة التي انتقلت إلينا في بعض الروایات. کہتے ہیں ہم لوگ عادی ہو چکے ہیں عمر کی تعریفیں سننے کی، اس لیے ہمارے لیے بہت مشکل ہے اس بات پہ یقین کرنا. عمر نے بچیوں کو زندہ بگور کیا، اور اس کی جو روایت ہمارے پاس ہے وہ اتنی خوفناک روایت ہے کہ انسان کو اس سے وحشت ہوتی ہے. وہ خلاصت ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے، عمر اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھے تھے، اضحك قليلا ثم بكى، پہلے تھوڑے سے ہنسے پھر تھوڑے سے روئے عمر. تو لوگوں نے پوچھا کہ فسألہ من حضر، لوگوں نے پوچھا کہ وجہ کیا ہے کہ آپ پہلے ہنسے پھر آپ روئے. تو اس نے کہا کہ جاہلیت میں کیا کرتا تھا، میں کھجور سے اپنے لیے خدا بناتا تھا، پھر اس کو کہا جاتا تھا وہذا سبب ضحکی، اس وجہ سے میں ہنس پڑا ہوں کہ میں کیا کرتا تھا بھائی. اور اما بکائی، لیکن میرا گریہ اس لیے فلأنه كانت لي ابنة اردت وادها اخذتها معي وحفرت لها حفرة فصارت تنفض التراب عن لحيتي فدفنتها حية. میرا گریہ اس لیے ہے کہ میری ایک بیٹی تھی، ارادہ کیا، میں نے نیت کی، میں نے ارادہ کیا کہ میں اس کو زندہ بگور کرتا ہوں، پھر میں اس کو اپنے ساتھ لے گیا اور میں نے اس کے لیے کھڈا کھودا ہے، قبر کھودا ہے. فصارت تنفض التراب عن لحيتي، تو وہ بچی اپنے معصوم اور ننھی ہاتھوں سے میری داڑھی سے میرے چہرے پہ جو خاک تھا اس کو صاف کرنے لگی. فدفنتها حیة، اس کے باوجود میں نے اس کو زندہ دفن کیا. یہ شیعوں کی کتاب، بعد میں نہیں کہنا اللہ ارے درا کے فاروق کو گالی دیتا ہے، اس کو تکفیر کرتا ہے. بھائی یہ ان کی اپنی ایک لفظ بھی میرا نہیں ہے، سب ان کی اپنی کتابوں سے. یہ کتاب ہے دراسۃ النقدیہ فی المرویات الواردہ فی شخصیت عمر، تعلیف کتاب کس وزارت التعلیم العالی المملکۃ العربیہ السعودیہ، ہائی ایجوکیشن منسٹری کنگڈم آف سعودی عربیہ. تعلیف کس کی ہے؟ تعلیف الشیخ عبدالسلام ابن محسن آل عیسیٰ، جزء اول. یہ وہابیوں نے کتابی کی عمر کے مطابق. کتاب چھپی ہے سنہ 2002 میں. اس کتاب میں صفحہ نمبر 107 میں ومن مساوی الجاہلیہ التي ذکر عمر ان تصف بها في الجاہلیہ، وہ عادات عمر نے خود اعتراف کیے ہیں کہ جاہلیت میں وہ اس برے عادات میں وہ مبتلا تھا. ایک تو یہ تھا کہ وہ بڑا شرابی تھا، انتعاتی الخمور وشربها، بڑا شرابی تھا، یعنی مکے میں اس سے بڑا شرابی تھا ہی نہیں. مکے میں سب سے بڑا شرابی کون تھا؟ فاروق صاحب. کیونکہ فقد روی عنہ وانی لکنت لاشرب الناس لها في الجاہلیہ، اس کے بہت مصادر ہیں، ابھی میرا موضوع نہیں ہے کہ یہ شراب پیتا تھا یا نہیں، لیکن انی عمر کی اپنی قول ہے انی کنت لاشرب الناس لها في الجاہلیہ، میں سب لوگوں سے، عمر کے اپنے اقوال ہیں کہ سب لوگوں سے بڑا شرابی، سب لوگوں سے بڑا شرابی میں تھا. پھر صفحہ نمبر 110 میں ومنها وعد البنات وهي عادة عرف بها العرب لتفضيلهم الذكور على الاناث، کہتا ہے کہ اور ایک اور عادات گنتا جاتا ہے
عمر کی انہی عادات جاہلیت میں سے ایک عادت یہ تھی عمر میں اسے بچوں کو زندہ بگور کیا اور یہ عربوں میں رسم تھا، سب لوگ نہیں کرتے تھے، بعض عرب کرتے تھے، انہی میں سے عمر تھا کہ بچیوں کو اس نے زندہ بگور کیا. اور قرآن نے بھی کہا نا، وہ پھر روایت بھی نقل کرتا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدٌ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ. پرانے زمانے میں اسلام سے پہلے جاہلیت والوں کو اگر کہتے آپ کے گھر بچی پیدا ہوئی ہے تو وہ ناراض ہو جاتی ہے، اس کے چہرہ دیکھیں، چہرے پہ ناراضگی کے آثار آ جاتے ہیں. وَأَمَّا عُمَرْ فَقَدْ ذُكِرَ عَنْهُ أَنَّهُ وَعَدَ ابْنَةً لَهُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ. صفحہ نمبر 111 میں عمر سے مروی ہے، اس نے اپنی بیٹی کو زندہ بگور کر لیا. اچھا صحیح ہے بھائی، فاروق صاحب کی معرفت ہو رہی نہیں ہو رہی؟